صلیبی کلمات میں سے آج ہم 30ویں کلمے پر بات کریں گے جو خدا یسوع مسیح کی مبارک زبان سے صلیب پر سے نکلا 30واں کلمہ۔ یہ کلمہ انسانی ذمہ داریوں کو نبھانے کا پیغام ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ محبت کا کلمہ ہے۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اس کی 26ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ مطلب یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ عزیزوں، ان آیات کا تعارف خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں اور اپنے شاگرد کے بارے میں اہم انسانی ذمہ داریاں کو پورا کرنے کے بارے میں ایک اہم بیان دیا اور اسے پورا بھی کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کام نہایت دکھ کے عروج کے وقت پورا کیا۔ آئیے خداوند یسوع مسیح کے اہم بیان پر غور کیجیے۔ اس کلمے کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتوں پر غور کریں گے۔ اس میں ہم 3 اہم پہلو دیکھتے ہیں۔ صلیب سے متعلق پیش گوئیاں، راہ صلیب تک کے واقعات، صلیب کے پاس کے واقعات۔ عزیزوں، نمبر 1، صلیب سے متعلق پیش گوئیاں، عہد عتیق کی پیش گوئیاں۔ مقدس موسیٰ نے پیدائش کی کتاب میں مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں پیش گوئی کی کہ سانپ کی نسل اس کی ایڑی پر کاٹے گی۔ سانپ کی نسل دنیا کے لوگ اور حاکم اور خدا کی مرضی کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں جو شیطانی تاثیروں کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ عزیزوں، زبور نویس نے 22ویں زبور میں مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا۔ یسایہ نبی نے 52 باب کی آخری 3 آیات اور پورا 53 باب اور 53 باب میں مسیح کے دکھوں کے بارے میں رقم کیا۔ دانیہ نبی نے ممسوح کے قتل کے حکم کے جاری کرنے کی نبوت کی تھی۔ عہد جدید کی پیش گوئیاں، شمعون راست باز کی پیش گوئی کی تکمیل۔ جب یسوع مسیح کو 40 دن کی عمر میں ہیکل میں لے جایا گیا تھا تو شمعون راست باز نے پیش گوئی کی تھی کہ یسوع کی ماں کی جان بھی تلوار سے شد جائے گی۔ اب شمعون راست باز کی اس پیش گوئی کی تکمیل ہو رہی تھی۔ ماں جو دوسری عورتوں کے ساتھ مسیح کی مصلوبیت کے وقت صلیب کے پاس کھڑی تھی، اس کا دل کس حد تک غم زدہ اور
غم سے بھر گیا ہوگا۔ وہ اپنی ہی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو مصلوب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگر بچے کو معمولی بخار ہو تو ماں سوتی نہیں ہے، بچہ گھر لیٹ آئے تو ماں انتظار کرتی ہے۔ یہاں ماں بڑے غم سے دوچار تھی۔ مسیح کے بارے میں کی گئی تمام پیش گوئیاں پوری ہونا ضرور تھی۔ یہ جلال میں داخلے کی رات تھی۔ موت جلال پیدا کرتی ہے۔ عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کی اپنی زبان اقدس سے کی گئی پیش گوئی، مسیح ابزی موت مرنے کے لیے آیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے 3 بار اپنے دکھ اٹھانے اور اپنی موت کا بیان کیا تھا۔ ان پیش گوئیوں کی تکمیل ہونا لازمی تھا۔ عزیزوں، رائے صلیب کے واقعات، مصلوب کیے جانے والے شخص کو 4 رومی سپاہیوں کے درمیان لے جایا جاتا تھا۔ صلیب اس کے کندھے پر رکھی جاتی تھی، اسے لمبے راستے سے لے جایا جاتا تھا۔ اس کے آگے آگے ایک سپاہی اس کے جرم کا کتابہ اٹھائے ہوئے چلتا تھا تاکہ دوسرے لوگ ایسے فتویٰ جرم سے باز رہے۔ یہی یسوع کے ساتھ کیا گیا۔ شمعون کریمی کا صلیب اٹھانا، عزیزوں، خداوند یسوع مسیح اپنی صلیب اٹھائے جا رہا تھا، لیکن تھکا ماندہ ہونے کی وجہ سے مزید صلیب اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ تب رومی صوبیدار نے شمعون کریمی کو بیگار میں پکڑا، جو ایک یہودی تھا۔ کرین موجودہ ترپولی لیبا میں ہے۔ یہ شخص یروشلم میں عید فصح منانے آیا تھا۔ اس شخص نے عمر بھر پیسے جمع کیے ہوں گے تاکہ زیارت کرے، لیکن وہ اس مفت کے بگاڑ میں لگا دیا گیا۔ اس کا دل رومیوں اور اس مجرم خداوند یسوع مسیح کے لیے نفرت سے کڑوا ہو گیا ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ڈاکوؤں کو بھی مسیح پر لعن طعن کرتے سنا تھا، راستے میں چلنے والے لوگوں کو بھی لعن طعن کرتے سنا، لیکن مسیح نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عزیزوں، مسیح خداوند کے اس رویے نے شمعون کریمی کے دل پر چوٹ لگائی ہوگی۔ عزیزوں، مرکز مبشر نے اپنی انجیل میں شمعون کریمی کا ذکر کیا ہے کہ وہ سکندر اور روفس کا باپ تھا۔ مقدس مرکز نے اپنی انجیل رومیوں کی لیے لکھی۔ سکندر اور روفس ابتدائی کلیسیا میں معروف شخصیات تھے۔ مقدس پولس رسول نے رومیوں کے خط میں روفس کو خاص سلام لکھا۔ روفس کی ماں بھی معروف تھی۔ مسیح کی صلیب اٹھانے سے وہ اس کی بیوی بچ گئی، اس کے بیٹے بھی ایمان لے آئے۔ شمعون کریمی کی یہ بیکار نہیں گئی، یہ نجات کا باعث بن گئی۔ صلیب اٹھانا باعث نجات ہے۔ عزیزوں،
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماتم کے نام خواتین کا مسیح کا طاقت کرنا. خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پیچھے ایک بھیڑ اور بہت سی عورتیں ماتم کرتے ہوئے چل رہی تھی. خداوند یسوع مسیح ان سے طرز کا طلبگار نہ تھا. وہ ان سے مخاطب ہوا اور انہیں کہا وہ اپنے بچوں کے لیے روئیں، کیونکہ یروشلم تباہ کر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے سلامتی کے شہزادہ کو رد کر دیا تھا. جب اس پر نگاہ کی گئی تھی، اس نے ان ماتم کرنے والی خواتین کو روکا کہ مجھ پر ماتم نہ کریں، شہر کو مسمار کر دیا جائے گا، بچوں کو زمین پر پٹک دیا جائے گا. اس دن وہ عورتیں زیادہ مبارک ہوں گی جو بانجھ ہوں گی، حالانکہ بانجھ پن پہلے ہی ایک لعنت سمجھی جاتی ہے، لیکن ان عورتوں کو اپنے بچوں کو ہلاک کیے جانے کے غم سے دوچار ہونا پڑے گا. اس لحاظ سے یہ ان کی مبارک حالی ہوگی. ہر عبرت یعنی معصوم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوبیت کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو پوری قوم کے ساتھ تو اس سے کہیں زیادہ ظلم ہوگا. جو مسیح کو رد کرنے کے گناہ کے مرکب ہو رہی ہے، صورتحال بدلی جا سکتی ہے اگر وہ مسیح کی معافی کو قبول کر لے جو چوتھے کلمہ کے اندر موجود ہے. عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے کپڑوں کی تقسیم اور پوشاک پر قرآن. عزیزو، جن 4 سپاہیوں کے درمیان مجرم صلیب تک لے جایا جاتا تھا، اس کے 4 کپڑے ان سپاہیوں کے ہوتے تھے. ہر یہودی کا لباس 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا تھا: جوتے، ٹوپی، کمر بند، اندرونی قمیض اور انسلا کرتا. عزیزو، سپاہیوں نے 4 کپڑے تو آپس میں بانٹ لیے تھے، لیکن بیرونی کرتا جو قیمتی ہوتا تھا اسے تقسیم کرنے سے یہ ضائع ہو جاتا تھا. لہذا اس پر قرآ ڈالا گیا. صلیب کے سائے میں قرآ اندازی کی شکل میں جوا بازی کی گئی تھی. یہ پاک نوشتے کی تکمیل ہی تھی. عزیزو، کلوری کے پاس کے واقعات. عزیزو، بے وفا شاگرد چھوڑ گئے. تمام شاگرد مسیح خداوند کو چھوڑ گئے تھے. عزیزو، یہ بھی زکریا نبی کی پیش گوئی کی تکمیل تھی. عزیزو، مقدس پطرس جس نے مسیح کے ساتھ مرنے کا اقرار کیا تھا، وہ بھی انکار کر کے بھاگ گیا تھا. اس نے مسیح پر لعنت بھی کر دی تھی. اچھا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت کا آپ کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن یہ دوستی نبھانے میں ناکام ہو گئے. کیا ہم وفادار شاگرد ہیں؟ پھر ہم کلوری کے قریب کے واقعات میں دیکھتے ہیں وفادار شاگرد کا چناؤ. عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم کی بہن مریم جو کلدیاس کی بیوی اور مریم مگدلینی جو صلیب کے پاس کھڑی تھی. مقدس یوحنا ایک وفادار شاگرد تھا. اس نے مسیح کو آخری وقت تک بھی نہیں چھوڑا تھا. وہ صلیب کے پاس کھڑا تھا. ایسی ہی وفاداری خداوند اپنے تمام شاگردوں سے چاہتا ہے. جان دینے تک وفادار رہنے کی وفاداری چاہتا تھا. عزیزو، یہ چناؤ مقدس یوحنا رسول کے لیے ایک اعزاز اور شرف تھا. پھر ہم
مصلوبیت کے قریب یعنی کلوری کے مقام کے قریب نژاد وقت اہم ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے ماں باپ کی عزت کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جبکہ صلیب پر ہیں، جان کنی کی حالت میں ہیں، پھر بھی اپنے ماں باپ کی ماں کی عزت کو برقرار رکھا۔ عزیزوں، خدا نے ہمیں کلام پاک میں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے اور ان کے حکموں کی تکمیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ خدا نے یسوع مسیح اپنے باپ ماں کے تابع رہا۔ وہ ماں باپ کا نافرمان نہ تھا۔ سرکشی اور ضدی بیٹے کی سزا سنسار کیا جانا تھا۔ خدا یسوع مسیح اس گناہ سے پاک تھا، اس لیے کوئی بھی اس پر گناہ کو ثابت نہیں کر سکا تھا۔ یہ تمام فرزندوں اور خادموں کے لیے قابل تنقید نمونہ ہے۔ عزیزوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی کفالت کی ذمہ داری پوری کرنا۔ عزیزوں، ہم زمین پر مختلف ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ عزیزوں، مسیح خداوند نے اپنی زمینی زندگی میں خدمت سے پہلے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ کوئی اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ روایت ہے کہ خدا یسوع مسیح کا باپ یوسف فوت ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ اس کا آخری بار ذکر جب خدا یسوع 12 برس کا تھا پاک کلام میں آیا ہے۔ اب غالباً ماں کی کفالت کا اہم فریضہ تھا اور کوئی اس کو نبھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے بھائی بھی غالباً اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل نہیں تھے اور نہ ہی وہ مسیح کے مشن کو سمجھ پائے تھے، اس لیے وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ مقدس یعقوب رسول بھی مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ایمان لایا تھا۔ مقدس یوحنا رسول ایک وفادار شاگرد تھا، اس قابل، لائق اور تیار تھا کہ اس مقدس فریضے کو سر انجام دے۔ عزیزوں، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو یوحنا کے سپرد کیا تو وہ اسی وقت بغیر ہل و ہچک خداوند یسوع مسیح کی ماں کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے تاخیر نہیں کی۔ اور بھی غورطلب بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں سے کہا، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی مانند مقدس یوحنا رسول مریم کا خیال رکھے گا۔ مقدسہ مریم سے کہا، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ مریم یوحنا کے ساتھ بیٹے جیسا سلوک کرے گی۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، یہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں ضرورت مندوں کا ایسا ہی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور اہم سبق ہمیں یہاں ملتا ہے کہ بیٹے کے نظارے کے وقت بھی اپنی ماں کی کفالت کا عظیم فریضہ پورا کیا۔ خدا نے اپنے کلام میں ہمیں اپنے والدین کی عزت اور حکم ماننے کی تعلیم دی ہے۔ مسیح خداوند نے اسے پورا کیا ہے۔ ہمیں کٹھن اور ناسازگار حالات میں بھی اپنے والدین کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ انسانی بچے کی پرورش ایک کٹھن معاملہ ہے۔ جب ہم نومولود شیخوار بچے تھے
تو والدین نے ہماری ہر طرح سے فکر کی ہے. اب والدین بوڑھے اور کمزور ہیں. بزرگوں کو عام طور پر بچوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. ان کی عادتیں، جسمانی حالت بچوں کی مانند ہو جاتی ہے. آپ نے ہمارے سہارے، مدد اور فکر کی ضرورت ہے. مسیح نے اس فریضے کو اپنی تمام عمر اور صلیب پر خوب نبھا کر ہمارے لیے ایک لاسانی نمونہ چھوڑا ہے. آئیں ہم اس پر عمل کریں اور غور بھی کریں. عزیزو، خدمت اور خاندانی امور کی انجام دہی. عزیزو، مسیح خداوند ایک عظیم ترین خادم ہو گزرا ہے. اس نے 33.5 برس زمین پر گزارے، خاندانی اور روحانی خدمت کی، لیکن وہ اپنے والدین کے تابع رہا. اس نے تمام خاندانی فرائض سر انجام دیے. ہم خدمت کرتے ہوئے خاندانی فرائض سے متشکر نہیں. بہت سے ایماندار خدمت میں اپنے خاندان کو نظر انداز کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے خادم کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھرانے کا بندوبست کرے. عزیزو، مسیح خداوند کے وقت بعض فقیہ اور فریسی خود کو خدا کی خدمت کرتے ہوئے خود کو ماں باپ کے لازمی فرائض سے آزاد سمجھتے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی نظر ہو چکے ہیں. مسیح نے ان پر افسوس کیا تھا اور اس کی پرزور مذمت بھی کی تھی. عزیزوں، میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند نے نزاع کے وقت اپنی ماں کی کفالت کی اہم ذمہ داری کو پورا کیا. ہم ناسازگار حالات میں بھی اپنی شخصی، خاندانی، معاشرتی، کلیسیائی فرائض کو سر انجام دیں. قابل اعتراض معاملہ اے عورت، اس کلمے میں خدا یسوع المسیح نے اپنی ماں کے لیے لفظ اے عورت کی اصطلاح استعمال کی. اس سے پہلے بھی کانا گلیل کے جب معجزے کے وقت بھی خدا یسوع مسیح نے یہی اصطلاح اپنی ماں کے لیے استعمال کی تھی. اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسیح نے اے عورت کے الفاظ کیوں استعمال کی. یہ عزت اور احترام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ماں کے لیے زیب نہیں دیتے. آئیں غور کریں. عزیزو، جس لفظ کا اردو میں ترجمہ اے عورت کیا گیا ہے وہ یونانی لفظ کنگائے ہے. یہ لفظ عزت کا خطاب سمجھا جاتا تھا. یہ انگریزی کے لفظ لیڈی کا مترادف ہے. یہ لفظ کیسر اگسطس نے ملکہ کتیپا کے لیے استعمال کیا تھا. یہ لفظ خدا یسوع المسیح نے سامری عورت کے لیے بھی استعمال کیا. اے عورت، میری بات کا یقین کر. ہمارے خدا یسوع المسیح نے یہ لفظ کنانی عورت کے لیے بھی استعمال کیا تھا کہ اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے. یہ لفظ جی اٹھنے کے بعد مریم مگدلینی کے لیے بھی خدا یسوع المسیح نے استعمال کیا. اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اردو ترجمہ میں لفظ خاتون یا بیوی کہے اے عورت تو کیوں روتی. اردو ترجمہ میں لفظ خاتون یا بیوی یا ہونا چاہیے تھا. تاہم خداوند کو خواتین سے بات چیت کرنے اور مخاطب کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا تھا جس سے والدین کی عزت اور احترام کی تائید کی اور انتہائی کرم کی حالت میں بھی
ماں کی کفالت کی ذمہ داری کو پورا کیا، کیونکہ گستاخانہ لقب یا الفاظ استعمال کر سکتا تھا۔ سو خدا یسوع المسیح نے اپنی ماں کے لیے گستاخانہ نہیں بلکہ مدبانہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ صرف ہمارے اردو ترجمے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، آج ہم اس بات پر غور کریں کہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان کنی کی حالت میں بھی اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کے سپرد کی اور اپنے شاگرد کو کہا کہ میرے باپ، یہ تیرے پر ذمہ داری ہے، آج سے یہ تیری ماں ہے۔ اور یہاں خدا یسوع مسیح کے ہم اس پیار کو، اس محبت کو دیکھ سکتے ہیں جو اس نے اپنی ماں کے ساتھ کی۔ یہ ذمہ داری ہم سب پر لاگو ہے کہ ہم محبت کریں، پیار کریں اور خداوند کے ساتھ جڑے رہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت